اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم مجھے وہ نقطہ، وہ مقصد، وہ نظریہ آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بیان کرنے کے بعد مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند قرآن و حدیث، قرآن پاک کی آیت پڑھی میں نے، ہم نے ابھی نماز پڑھی، ابھی فارغ ہوئے، ہم نے ظاہری بات ہے امام نے پڑھی تو امام نے بھی یہی دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ تو پھر اس کے فوراً بعد انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوبارہ کلمات بولتا ہے اور کہتا ہے صراط الذین، یا اللہ رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب شریعت کے اصول ہیں کہ کوئی بھی فقہ کا مسئلہ ہو تو اسے 4 چیزوں سے حل کیا جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مسئلہ ہو چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، اسے 4 اصولوں سے۔ سب سے پہلا قرآن پاک، دوسرا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا آثار صحابہ یعنی صحابہ کی زندگی، صحابہ کا عمل، صحابہ کا قول فعل، اور قربان جاؤں چوتھا میرے آقا کریم نے فرمایا میرے علماء کا اجتماع، یعنی جس بات پر میرے علماء، میری امت کے علماء متفق ہو جائیں، سمجھ لو وہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ والی جان آئیے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی فرما رہا ہے اے کریم رب صراط الذین انعمت علیہم، اے بندے کہہ رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو مالک اپنے محبوب کے لبوں سے یہ بھی بتا کہ وہ صراط الذین انعمت والے لوگ کون ہیں۔ تو مالک پھر اپنے محبوب کریم کے جو لب مبارک ہیں انہیں ہلاتا ہے اور قرآن نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، انعام والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پیدا ہونے سے لے کر اپنی آخری سانس بند کرنے تک اپنی پوری زندگی رب کی رضا اور رسول کی رضا میں وقف کر دی۔ والی جان فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو مالک ان پر تو کیا انعام کرے گا؟ پھر مالک نے فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ لوگ، ان لوگوں کو میں ان لوگوں کا ساتھ عطا فرماؤں گا انعم اللہ علیہم، جن پر میں نے انعام کیا، من النبیین، یہ لوگ کل قرب قیامت رسول کریم کے دامن میں بیٹھے ہوں، وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا ان لوگوں کو صدیق اکبر کا ساتھ بھی ملے گا جو صدیق کے سردار ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ اپنے کہ جیسے انہیں کوئی مرض آ گیا ہے اور یہ اس مرض میں اتنے مبتلا ہیں ابھی ان کی روح پرواز کر جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ کے غلام تجھے کیا ہوا، کوئی بیماری ہے؟ اللہ اکبر، صحابی کے الفاظ سنیے اور اس محفل میں آنے کا مقصد سنیے۔ صحابہ نے عرض کی نہ مجھے کوئی بیماری نہیں، بلکہ رسول کریم میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے ابھی میری موت واقف ہو جانی۔
میں حدیث پیش کرتا چلا جاتا ہوں. ان اروا فی روایہ طویلۃ قال وثوبی مولات ابی لہب. بس اتنی ہی پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، میرے آقا سے محبت کرنے کا انعام. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ ابو لہب کی لونڈی تھی. جب اس نے بتایا کہ اے ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اپنی انگلی کو اٹھایا، اشارہ کیا اور کہا صوفیہ میں اپنے محمد بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو اس کا اجر کیا ملا؟ اس کا اجر کیا ملا؟ اس کا ثواب کیا ملا؟ اللہ کریم ہر پیر کے دن ابو لہب کی قبر سے عذاب اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تھا کافر لیکن محبوب کی محبت میں خوش آیا اور انگلی اٹھائی اور خوشی منائی. تو اللہ فرمایا اے محبوب ہے تو کافر لیکن محبت تیری میں انگلی اٹھائی ہے، میں اسے معاف کر دوں گا جس دن پیر کا دن آئے گا. تو مجھے بتائیں کہ ساری زندگی پیر محترم پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ساری زندگی دریا کے کنارے 8 ذاتیں جو مجھے سننے میں ملی، پڑھنے میں ملی، کوئی جویا، کوئی چنر، کوئی اوڈ کہلائے، کوئی کچھ کہلائے، ساری زندگی وہ صنم 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 یعنی بتوں کو پکارتے رہے. لیکن قربان جاؤں جب پیر سید صدر الدین شاہ کا گزر وہاں سے ہوا، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا مالک بندے تیرے ہیں لیکن بھٹک گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں ان کو ایمان کی توفیق دے. تو رب نے ان کی زبان پہ سمد 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 تعریف فرما دی. تو علی جان کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں بڑا نامور ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. نانا، جس شخص سے رسول کریم کی آل پاک راضی ہوں گی اسی شخص کو اللہ جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرمائے. تو مہربانی جزاک